محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا شوہر مولوی تھا، ہماری شادی کو پورا سال ہو چکا تھا مگر اس نے ابھی تک میرے ساتھ ہم بستری نہ کی۔ میں جب سامنے جاتی تو کہتا نقاب کر لو، مگر اب مجھے جوانی تنگ کرنے لگی تھی۔ ایک دن شوہر نماز فجر کے لیے اٹھا تو مجھے بری حالت میں سوتے ہوئے دیکھا تو شادی کی پہلی رات میں بری طرح برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے میرے شوہر کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود کے اندر پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے انیلا، کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی؟ میں نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا، اپنے آنسو میں ضبط کر رہی تھی۔ میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ بڑے سخت اور غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی بول نہیں پا رہی تھی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے دوبارہ مجھ سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، انیلا میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس طرح کے استفسار پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں رونے لگ گئی، لیکن شاید سامنے والا پکا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ مجھ سے جواب لیے بنا بخشے گا نہیں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ مجھے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ آج کی رات میں تمہارے 4 آنسو دیکھ کر برباد کر دوں گا تو یہ غلط فہمی ہے، اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا جو بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ میرے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ میرے پسند کے عروسی لباس کو پہنے، خود کو میرے لیے سجائے، میرے ہی کمرے میں بیٹھی تم مجھ سے میرے صبر کا امتحان بنا کسی وجہ کے مانگو گی تو میں کیوں یہ سب کچھ تمہیں کرنے دوں گا؟ میں فرشتہ نہیں ہوں انیلا کہ جو لڑکی میرے حق میں ہر طرح سے جائز ہو چکی ہو اسے یوں سجا سنورا بس دیکھ کر جی جلاتا رہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے، ہر روز تمہاری سنگت کے خواب دیکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ الیاس کا لہجہ مخمور ہونے لگا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جھوٹی لٹ کو پکڑے ہوئے بڑی وارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا جتنا وہ آج بےتاب نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے اسے روکنا بھی اور کٹھن امتحان بنتا چلا جا رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ جو راز میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اگر میرا وہ راز الیاس جان جاتا تو میری جان لے لیتا، مجھے طلاق دے دیتا۔ الیاس نے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا تھا۔ سونے کی چین تھی جسے پہناتے ہوئے اس کی انگلیاں بے خودی سے میرے گلے پر سفر کرنے لگ گئی تھیں۔ ایک کرنٹ تھا جو پورے وجود میں لگا تھا۔ میں نے جھٹ سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور خود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کہا، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں الیاس، مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دیں۔ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں زبردستی بھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں تو تم مجھے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ وہ بھی شاید ٹھان کر بیٹھے تھے کہ میری کوئی بات نہیں مانیں گے، لیکن ان کی قربت میرے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والی تھی وہ میں خوب جانتی تھی، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب بڑھ رہے تھے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر بدحواس و پریشان تھی کہ وہیں بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی تھی۔ میرے کانوں میں الیاس کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہ مجھے انیلا انیلا پکار رہے تھے، میرے بازو ہلا جلا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی۔ شاید میں ہوش سے غافل ہو رہی تھی، یا پھر یہ ان میڈیسن کا اثر تھا جو نکاح کے بعد اپنی والدہ کی باتیں سن کر میں نے کھائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو انکشاف میری ماں نے مجھ پر کیا تھا، میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا مرد تھا، نہیں، مجھے بے حد پسند تھے۔ یہ بات بھی نہیں تھی ماضی میں میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو کہ مجھے اس کے راز کے کھل جانے کا ڈر تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہ تھا، لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ تھا وہ شاید ہی کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ بہرحال جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ میری ساس اور الیاس میرے سرہانے پر پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ میری ساس مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ انہیں گھر لے کر جا سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر آ گئی تھی۔ میری ساس مجھے آرام کا مشورہ دے کر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ گھر پر اب بھی الیاس کے کزن موجود تھے۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کا ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ مجھے ان کے کزن کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو الیاس سے مذاق کر رہے تھے کہ ایک ہی رات میں
ایسا بھی تم نے بیوی کے ساتھ کیا کر دیا کہ بیچاری بے ہوش ہی ہو گئی؟ ارے نازک سی لڑکی تھی، پیار محبت سے کام لینا چاہیے تھا۔ گو کہ لڑکوں کی بے باک زبانوں کو تو جیسے کوئی موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے۔ مجھے اپنے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے الیاس سب کے سامنے صفت اٹھا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب 4 دن کمرے کا رخ مت کرنا، اور کوئی میری ساس سے کہہ رہا تھا کہ آپ خود دلہن کے پاس رہیے گا، کہیں الیاس کی شکل دیکھ کر دلہن پھر سے نہ بے ہوش ہو جائے۔ ہنسنے اور کہکے لگانے کی آوازیں مجھے اپنے ہی نظروں میں گرا رہی تھیں، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اگر اصل وجہ شوہر کو بتا دیتی تو طلاق دے کر دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا۔ اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو رشتہ قائم ہوتے ہی وہ جان جاتا کہ میں کس دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ چند دن تک میری ساس ہی میرے پاس آتی رہی، مجھے کھانا بھی وہی کھلاتی تھی۔ بہت نرم دل خاتون تھی، اچھی اور محبت کرنے والی۔ مہمان بھی جا چکے تھے، میری طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کچن کے کام سنبھال لیے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت منع کیا تھا۔ الیاس بہت چپ چپ سے تھے، کھانے کے دوران بھی مجھے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ میرے سسرال میں بس میری ساس اور شوہر ہی رہتے تھے۔ الیاس میری ساس کی اکلوتی اولاد تھے۔ ویسے تو سب مہمان جا چکے تھے، لیکن میری ساس کی بھتیجی ابھی یہیں تھی۔ عمر میں وہ میرے ہی برابر کی تھی۔ اس کے BA کے پیپرز ہو چکے تھے، اس لیے وہ مہینہ یہاں رہنے کے ارادے سے آئی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھی۔ جو بات مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ الیاس سے بہت بے تکلف تھی۔ وہ الیاس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے بس لیے دیے میں ہی جواب دے رہے تھے۔ ان کی نظریں تو مجھ پر جمی ہوئی تھی، زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھیں میں جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ رات کو میں کچن کے کام نمٹا رہی تھی کہ میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ان کی بھانجی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ الیاس آج کل ڈرائنگ روم میں ہی سو رہے تھے، کیونکہ الیاس کے چھوٹے سے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی کہ جب مجھے کسی کی بے تاب نظروں نے الجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو الیاس بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کہنے لگے نیند نہیں آ رہی ہے، سر میں شدید درد ہے، مجھے 1 کپ چائے بنا دو انیلا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چائے کا کہہ کر باہر چلے جائیں گے۔ میں کچن کے کام کرتے وقت دوپٹہ کچن کے دروازے پر لٹکا کر ہی کام کیا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کچن میں اکیلی ہوتی تھی۔ پھر گھر پر کوئی دیور جیٹھ اور سسر بھی نہ تھے، لیکن الیاس یوں اچانک سے کچن میں آ جائیں گے اور میرے پاس ہی کھڑے ہو جائیں گے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے انہیں یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو سبکی سی محسوس ہونے لگ گئی تھی، لیکن کچن کے دروازے کے پاس وہ کھڑے تھے، بالکل وہیں پر دوپٹہ بھی تھا میرا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد چائے بن جائے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رات 11 بجے سوئی گیس بہت ہلکی ہو جاتی تھی۔ 1 کپ چائے بھی 15-20 منٹ سے پہلے نہیں بنتی تھی، اور 20 منٹ یوں یہاں کھڑے ہونا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار الیاس کی نظروں سے الجھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں میرے قابو سے باہر تھیں۔ انیلا تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ وہ 2 قدم میری جانب بڑھ چکے تھے۔ کچن تھا، میں بھی چھوٹا سا، اس لیے وہ میرے قریب آ گئے تھے۔ میں اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے میرا دل ہی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں جب تک اس مسلسل شادی کے فنکشن میں موجود تھا، میری نظریں تم پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، بس وہیں پر اپنا دل تم پر ایسا ہارا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو گیا، میرا سکون چین تو مجھ سے جیسے چھین ہی گیا ہو۔ یہ کہتے وہ اور بھی میرے قریب آ گئے تھے۔ میں پیچھے شلف سے جا لگی تھی۔ الیاس پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے اپنا دوپٹہ لینا ہے۔ میں اپنے ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں، یہاں کوئی غیر ہے؟ انیلا، جس سے تمہارا پردہ ہے، میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شوہر
اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے، جانتی ہو کیوں؟ الیاس بہت نرم لہجے سے مجھے بتا رہے تھے، لیکن میری حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، میں نے انہیں پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں کیسے الیاس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں روک سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ جائز تھے، لیکن جس مشکل میں میں پھنس چکی تھی وہ میرے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ پتھر کی تو میں بھی نہیں تھی، ایک فطری سا رشتہ تھا۔ جتنی میری محبت کے متنمی الیاس تھے، میں بھی تھی، لیکن بس مجبوری میرے آڑوں آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے الیاس نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ وہ بالکل بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار ان کے آفس کے کپڑے میں پریس کرنے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چھین لیے۔ کہنے لگے، تمہیں میرے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے اپنی خالہ کی بیٹی رابعہ کو دے دیے۔ ناشتے کا بھی اسی سے کہنے لگے۔ میں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ الیاس کا رویہ شاید میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ وہ کب تک میرے ساتھ نرمی برت سکتے تھے؟ لیکن میری پر اس وقت جب بنائی تو میں نے الیاس کو کہ آگے سے پیچھے گھومتے دیکھا۔ وہ بڑی خوشی سے دوڑ دوڑ کر الیاس کے سارے کام کاج کر رہی تھی۔ حیرت مجھے یہ دیکھ کر ہوئی، شام کو جب الیاس آفس سے واپس آتا، اسی وقت رابعہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر دروازے پر کھڑی رہتی۔ جیسے ہی الیاس اندر آتا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ تھام لیتی۔ وہ کام جو میری ذمہ داری تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، اور میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی تھی۔ لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ الیاس خود اسے اہمیت دے رہا تھا، اسے مجھ پر فوقیت دے رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ جو وہ چاہتا تھا میں پورا کرنے سے قاصر تھی۔ بات یہیں تک محدود نہ تھی۔ ایک بار رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سامنے چائے کے 2 بڑے کپ بھی پڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر رابعہ کی ہنسی کی تو بریک لگ گئی، لیکن الیاس بالکل بے نیاز بیٹھے تھے۔ وہ پھر بھی رابعہ سے باتیں کرتے رہے، جیسے انہیں میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری زندگی برباد ہو رہی تھی، میرا گھر برباد ہو رہا تھا، لیکن میں شاید زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اگر میں حقیقت الیاس کو بتاتی تب بھی میرا گھر برباد ہوتا، اور نہ بتاتی تب بھی رابعہ نامی لڑکی میری جگہ لے لیتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن سوتن کا دکھ نہیں۔ میرے اور الیاس میں جو کچھ بھی تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ رابعہ درمیان میں آئے۔ اس لیے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رابعہ کو کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، واپس کب جائے گی؟ میری ساس کہنے لگی، میں بھی اسے یہی کہہ چکی ہوں کہ اب تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب تم واپس چلی جاؤ۔ لیکن یہ الیاس نہ اسے منع کیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ الیاس کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ ایک بار میں کچن سے باہر آئی تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے پر ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بیچ ہونے والی باتیں ہی کچھ ایسی تھیں کہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، لیکن آج اس راز سے بھی پردہ فاش ہو چکا تھا۔ میں شاید اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ الیاس مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو شاید کچھ اور ہی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میرے دل میں یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ شادی اس کی کوئی مجبوری ہوگی، ورنہ محبت اسے رابعہ سے تھی، اور رابعہ اس کے کہنے پر ہی یہاں پر رکی ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا۔ میری ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ آدھی رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ رات 2 بجے مجھے ڈرائنگ روم سے سرگوشوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ الیاس رابعہ کی باہوں میں۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میرا سانس بری طرح سے چل رہا تھا، میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا
وہ ایک خواب تھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی۔ الیاس اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام وغیرہ کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان سے ہوئے، کہنے لگے کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا الیاس آپ آج کے بعد رابعہ سے بات نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلے تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگے کیوں نہ کروں بات؟ میں نے کہا آپ کے دل میں رابعہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میں نے غلطی کر لی، میں نے رابعہ کی قدر نہیں کی اور تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اس لیے میں رابعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ الیاس میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے بس یہی سننا چاہتا تھا، مجھے یہی جاننا تھا کہ تمہارے دل میں کون ہے، اس لیے میں نے رابعہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کرے۔ انیلا، رابعہ میری سگی بہن ہے، خالہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے امی نے رابعہ کو انہیں دے دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ پھر بولے کہ تمہاری دوری نے مجھے بے حد پریشان کر رکھا تھا، مجھے لگا تھا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، اس لیے مجھ سے دور دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو، اس لیے میں نے رابعہ کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ کیا تھا، اور آج تمہارے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان سا بھر دیا ہے۔ شاید تمہاری مجھ سے دوری ایک فطری ہچکچاہٹ تھی۔ الیاس میرے پاس آنے لگے، لیکن اس بار میں انہیں روک نہیں پائی، کیونکہ میں اپنی زبان سے اظہار کر بیٹھی تھی۔ پوری رات میری خوف میں گزری تھی کہ جس دن میرا سچ الیاس کو پتہ چل جائے گا، وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ بہرحال میری سنگت پا کر الیاس بے حد خوش تھے۔ کچھ دنوں بعد رابعہ بھی واپس چلی گئی تھی۔ بس میرا دل ہر وقت خوف کی زد میں رہتا تھا کہ جب میری سچائی کا علم الیاس کو ہوگا تب میرا کیا ہوگا۔ ہماری شادی کو چند ماہ گزر گئے جب ایک بار میری ساس کھانے کے دوران کہنے لگی الیاس اب مجھے جلد ہی پوتے یا پوتی کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یہ سنتے ہی میرے حلق میں تو جیسے نوالا پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا، میری بھوک ہی مٹ چکی تھی۔ الیاس البتہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد الیاس اپنی والدہ کے اصرار پر مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے تھے۔ اس نے بہت سے ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میرا دل بے حد چین تھا، جو بھی ہو رہا تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الیاس سے کہا امی کو بچوں کی اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے انیلا بچے بھی مجھے بہت پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے جڑواں بچے دے۔ ان کی باتیں میرا دل ہلانے کے لیے کافی تھیں۔ جو حقیقت میری والدہ نے مجھے بتائی تھی، میں جانتی تھی کہ یہ میں نعمت انہیں نہیں دے سکتی، اور جس دن یہ بات الیاس کو پتہ چل گئی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی اس حقیقت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا جس دن میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا۔ اس دن میری روح جیسے میرے وجود سے نکل رہی تھی، جس طرح ڈاکٹر بار بار کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی سکرین کی طرف۔ میری جان ہی تھی جو قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت سماجت کی تو میرے بارے میں میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، لیکن وہ کہنے لگیں کہ ہمیں یہ حکم نہیں، اگر میں نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور الٹرا ساؤنڈ والا بتا دے گا۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، بہتر ہے آپ اپنے آپ کو خود ہی سچ بتا دیں۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ میری رپورٹ الیاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں یوں تھی کہ بے جان بت۔ میرا سچ الیاس کو پتہ چل چکا تھا۔ الیاس کے بدلتے تاثرات اور بدلتی رنگت میری جان نکال رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میری ساس الیاس سے میری رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت میری بدحواسی عروج پر تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ الیاس نہ جانے کمرے میں آ کر
مجھے کون سی سزا سنانے والے تھے۔ الیاس جب کمرے میں آئے تو ان کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن نظروں سے جیسے سب کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں بس مسلسل آنسو بہا رہی تھی، خود کو کاتب تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ الیاس کہنے لگے، بس ایک بات بتا دو انیلا، کیا تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میری امی نے مجھے شادی کی رات نکاح کے بعد یہ بات بتائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے سے روکتی تھی، تاکہ آپ یہ سچ جان کر مجھے طلاق نہ دے دیں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا انیلا، تم جانتی ہو میں اکلوتا ہوں، میری ماں کو میری اولاد چاہیے۔ تمہاری امی اگر سچ سے واقف تھی تو انہوں نے ہمیں انجان رکھ کر غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر الیاس کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آئے۔ میری والدہ نے مجھے شادی کی رات روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی ماں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ جتنا ہو سکے میں الیاس سے دور رہوں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے تعلق قائم کرے گا تو ظاہر ہے پھر بچے کا مطالبہ بھی کرے گا، اور اس کے علاج کے لیے جب بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو یہ حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی۔ اور آج وہ سب ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی میرے آنسوں پہنچنے نہیں آیا۔ صبح تک میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کیا فیصلہ دینے والا ہے۔ صبح میں جب کمرے سے باہر نکلی تو الیاس اپنے آفس جا چکا تھا۔ پورا دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹس پکڑی ہوئی تھیں جو ساس کے سامنے رکھ دیں۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، لیکن پھر مجھے علم ہوا کہ میری ساس بالکل ان پڑھ ہے۔ کہنے لگی، الیاس بیٹا، مجھے ان کا کیا پتہ کہ کیا لکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ الیاس کہنے لگا، میں آپ کو کبھی وارث نہیں دے سکتا امی، کیونکہ میرے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں کہ میں اولاد پیدا کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میری ساس کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، امی میں بانجھ مرد ہوں، خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ اولاد کا مت کہیے گا، میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اولاد کے۔ یہ سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ الیاس نے ہر بات خود کر لی تھی اور مجھے ہر چیز سے بری الذمہ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی رو رہی تھی اور میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جو میرے سامنے الیاس کی صورت میں موجود تھا؟ میری ساس نے آنسو بہا لیا تو کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ہم یتیم خانے سے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیں گے اور اسے اپنا سمجھ کر پال لیں گے، لیکن تم اپنا دل برا مت کرو، چھوٹا مت کرو، میں کبھی تمہیں دوبارہ اولاد کے بارے میں نہیں کہوں گی۔ کمرے میں آ کر الیاس بیڈ پر بے جان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خامی کو اپنے نام لے لیا۔ انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے اندر کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے۔ تم میرا لباس ہو انیلا، تمہارا عیب میرا عیب ہے اور میری خوبی تمہاری خوبی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ میرے لیے آسان تھا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے الیاس جیسا شوہر ملا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ سب رشتوں کی بنیاد اور انتہائی اہم ہے۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی اور اس کے بگاڑ یا سنوار کا اہم ذریعہ ہے۔ یہاں حقوق و فرائض کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس رشتے کو مضبوط بنانے والے عناصر زیر بحث ہیں۔ میٹریلسٹک دور میں ہر نوجوان محض خوبصورت بیوی اور ہر دوشیزہ امیر و غریب کبیر ساتھی کی تلاش میں ہے۔ اگر یہی دو اصول زندگی کا ساتھی چننے کے لیے اہم ہوتے تو آج بات ناخوشگوار باہمی ازدواجی تعلقات، لڑائی جھگڑے اور پھر عدالتوں میں علیحدگی کے لیے کیے گئے لاتعداد کیسز تک نہ پہنچتی، اور خوبصورتی یا دولت پہ اکتفا کیے ہوئے زندگی گزار دی جاتی۔ جیون ساتھی چننے سے پہلے کسی میرج کاؤنسلر یا عالم دین سے مشاورت ضروری ہے۔ دوسری طرف جو دو شریک حیات اپنے رشتے سے مخلص ہیں اور اس خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو نبھانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔